الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، یا آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا ہماری جائیداد پر، ہماری زمین پر، ہماری پراپرٹی پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا جائز حق ہمیں مل جائے، تو الغرض تمام ہی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس کر دیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیج ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور ایک تعداد ہے ماشاءاللہ جن کے میسیجز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کوشش کریں گے کہ آپ کے نام بھی لے لیے جائیں تاکہ آپ کی بھی چلیں دل جوئی ہو جائے۔ اور استخارہ کروانا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ہم طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک نمبر انشاءاللہ کمنٹ میں شیئر کر دیا جائے گا، تو اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے آن لائن استخارے بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ابھی تو صرف آپ کے روحانی علاج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرفی بھائیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ 32 سال ہو گئے ہیں، جاب کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، شادی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وجہ؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، عموماً ظاہری معاملات کو اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے روزگار کا ایک سبب بنے گا تو ہی پھر رشتے وغیرہ عموماً طے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں حصول روزگار کے لیے، نماز فجر آپ باجماعت ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد آپ 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ 10 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بھی بنیں گے اور آپ کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی۔ اور نماز فجر کے بعد کا ہی دوسرا عمل ایک اور ہے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا، وہ یہ کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 312 مرتبہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو دونوں ہی عمل آپ کے نماز فجر کے بعد پڑھنے کے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دونوں ہی مسئلے اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ اشرف بھائی، اویس رحمانی بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، شکر جو ہے نا زبان کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، قلب کے ذریعے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، دل کے ساتھ، اعضاء کے ذریعے، جوارح کے ذریعے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کا ہمیں اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی شکر کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، ہم بدنگاہی سے بچیں، حرام دیکھنے، حرام کاموں سے بچیں، یہ بھی شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے زبان کی نعمت دی، ہم جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی نہ کریں، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، ہمیشہ سچ بولیں، زبان سے تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، یہ زبان کی نعمت کی شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہر نعمت پر غور کرتے چلے جائیں، صحیح استعمال یہی شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ انجینئر محمد نوید ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر کروانا چاہ رہا ہوں، اس میں پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا، ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں، کہاں تبادلہ کروانا چاہ رہے ہیں، کہاں ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو چلیں ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ظاہری معاملات اب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تبادلے کے حوالے سے، ٹرانسفر کے حوالے سے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد آپ دیکھیں 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، یا پھر 41 ٹائمز، 41 مرتبہ، تینوں تعداد میں سے آپ اپنے لیے کوئی ایک عدد
تعداد فکس کر لیں اور اسی تعداد کے مطابق آپ نماز ظہر کے بعد پڑھیں گے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ مکمل صورت پڑھیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک اگر میرے حق میں وہاں ٹرانسفر کروانا بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ مولا اس کے اسباب پیدا فرما دے، تو انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے الحمدللہ راہیں کھل جائیں گی۔ محمد فرقان بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے، مال و دولت میں برکت ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ وہ اسباب کے جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا بے برکتی کا جو سبب ہے وہ گناہ ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی عادت بنائیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل تربیت ہوتی رہے گی۔ رزق میں برکت کے لیے ایک عمل جو بزرگوں نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز چاشت کی پابندی کریں۔ آپ فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نماز چاشت ادا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا کبھی وہ تنگ دست اور محتاج نہیں ہوگا، تو روزانہ نماز چاشت پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ دیکھیں کسی رزق میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے تو بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں نماز غوثیہ پڑھنا، تو نماز غوثیہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں اور اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں، اگر اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں آپ۔ نماز غوثیہ کیا ہے اور نماز غوثیہ کی فضیلت کیا ہے اور نماز غوثیہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ پہلے تو یاد رکھیے ناظرین، نماز غوثیہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی، مجھے پکارا، مجھے یاد کیا، تو جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی تو اس کی وہ مصیبت جاتی رہے گی، یعنی اس کی وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا، مجھے پکارا، تو اس کی سختی، اس کی وہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے، اپنی حاجت پیش کرے، میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب آئیے نماز غوثیہ ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور 11ویں شریف کا مہینہ ہے، نماز غوثیہ ادا کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے۔ نماز غوثیہ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعات نماز غوثیہ کی نیت سے یہ نفل ادا کیے جائیں، 2 رکعات نماز غوثیہ ادا کریں، اور اس میں دیکھیں جو شخص 2 رکعات نفل پڑھے اور ہر رکعت میں یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے، ہدیہ درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اب بغداد شریف کی طرف رخ کر کے 11 قدم چلے، اور 11 قدم چلنے کے بعد پھر میرا نام پکارے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے اور میرا نام پکارے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی حاجات بھی پوری ہوگی اور اس کی جائز مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں اب اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نماز غوثیہ جب آپ ادا کریں، ہم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے نا، ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بالکل نا، اب میں سیدھے ہاتھ کی طرف رخ کروں گا نا اپنے، یعنی شمال کی طرف میں اپنا رخ کروں گا، تو اب یہ دیکھیں ناظرین، یہ میرا رخ، یہ میرا بغداد شریف کی طرف ہے، یعنی پاک و ہند میں رہنے والے اگر قبلہ رخ کھڑے ہوں، قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد جب وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ٹرن ہوں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف گھومیں گے، تو اب ان کا چہرہ یہ بغداد شریف کی طرف ہو جائے گا۔ تو نماز غوثیہ ادا کرنے کے بعد اس رخ پر 11 قدم چلنے، 11 قدم چلنے کے بعد پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکاریں، اللہ کے نیک ولیوں کو، سید الاولیاء کو پکاریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، جائز حاجات ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے گا نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، اور طریقہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ابو بلال بھائی ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے جسم میں ایسی بیماری پھیل گئی ہے کہ اب جسم جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو یا کوئی وظیفہ بتانا چاہیں
یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تعویذات کے حوالے سے تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے. اور بعض اوقات جسم میں اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا. اولاً روحانی علاج بھی آپ اپنا کروائیں. دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. تعویذات اتاریہ آپ حاصل کیجئے, استعمال کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. دنیا فیس پا رہی ہے, لاکھوں لاکھ مریض الحمدللہ صحت یاب ہو رہے ہیں, صحت مند ہو رہے ہیں. اور ایک وظیفہ کمزوری دور کرنے کا میں آپ کے بیان کرتا ہوں. اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو چکی ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورۃ البینہ ایک مرتبہ صحیح قواعد و مخارج اور تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں, یا کسی سے پڑھوا کر آپ پانی پہ دم کروا لیں. اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے تا حصول شفا جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کی جسمانی کمزوری دور ہوگی, آپ صحت مند ہو جائیں گے. اور وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری آتی ہے, جسم میں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور وہ اشیاء کہ جو صحت کے لیے مفید ہیں, وہ غذائیں جو صحت کے لیے اچھی ہیں, تو آپ ان غذاؤں کو بھی اپنے استعمال میں رکھیں, استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلامی بہنوں پوچھ رہی ہیں کہ نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد. یہ عموماً جیسے موسم جب بدلتا ہے نا, تبدیل ہوتا ہے, تو اس وقت یہ عموماً نزلہ, زکام, گلے کی خرابی, کھانسی, اس طرح کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں. بچوں میں بھی عموماً اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں, بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسے موقع پر جب بھی آپ کو نزلہ ہونے لگے, زکام ہو, کھانسی ہونے لگے, گلے میں انفیکشن ہو, گلا خراب ہو, ٹونسلز یہ بعض اوقات گلے میں نکل آتے ہیں, اس طرح کی بیماریوں کے لیے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ قرآن پاک میں کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ, جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے, اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں. اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک کے حکم سے آپ کا نزلہ بھی ختم ہو جائے گا, آپ کی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی, زکام بھی ختم ہو جائے گا, سینے کی جو معاملات ہیں, بیماریاں ہیں, یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی ہے شعیب جاوید بھائی, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں نقصانی اٹھاتا ہوں, تو ایسا ہو جائے کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اس میں فائدہ ہو جائے, اس حوالے سے بعض اوقات تجربہ نہیں ہوتا, کسی سے مشورہ نہیں کرتے, یوں بھی نقصان ہو جاتا ہے نا. جو قابل اعتماد ہو اس فیلڈ میں اس سے مشورہ بھی کر لیں, دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے, ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, نقصان ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو, یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا مؤخرو آپ پڑھا کریں. آپ کے تمام جائز کام اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ نوکری جاب پکی نہیں ہو رہی, پرماننٹ نہیں ہو پا رہے, اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ جاب پکی ہو جائے, مستقل ہمارا ہو جائے, یعنی آزمائش میں ہے, آزمائشی جا رہا ہے یا آزمائشی جاب پر رکھا ہوا ہے, تو پرماننٹ ہو جائے. تو دیکھیں ایک عمل میں عرض کرتا ہوں, آپ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ صرف یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یہ آپ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ عمل صحیح ناظرین, جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد بھی پورا ہوگا, اور ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر, ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر جو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے انشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے, قرض سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیں. آئیے ناظرین, بار قرض سے خلاصی کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل آپ قرضے سے خلاصی پا جائیں گے اللہ کی رحمت سے. عمل آپ کیا ہے دیکھیں, روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا آپ پڑھیں, اور اس دعا کی فضیلت اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا.
یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور پکا ارادہ بھی کریں گے آئندہ قرضہ نہیں لیں گے انشاءاللہ عز و جل، قرضہ بھی آپ کا یہ اتر جائے گا، خود ہی اسباب الحمدللہ عز و جل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہو۔ انشاءاللہ۔ راشد خان بھائیوں پوچھ رہے ہیں، چھوٹی بچی ہے، تقریباً 2 ہفتوں سے اس کو الٹی کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ سورۃ الطارق، جی اگر کسی کو الٹی آتی ہو، چی متلاتا ہو بچوں کو، تو کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر کے آپ کھلا دیں۔ ماشاءاللہ۔ سید طاہا حسن بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ نیک کاموں میں دل لگتا رہے، نماز وغیرہ میں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے روحانی علاج؟ عبادت میں دل لگنے کا وظیفہ یہ ہے، نیک کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں دل لگنے کا عمل یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھیں اور 7 مرتبہ آپ پڑھیں یا محسیو، 7 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں آپ کا دل لگے گا۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ جلد شادی کا وظیفہ بتا دیں، آپ نے جو سورہ 3 کا وظیفہ بتایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں فجر کے بعد، لیکن کوئی راستہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، جلد شادی کا وظیفہ بتا دیں، اس سے 2 معنی نکل رہے ہیں، یا تو میں جلدی سے شادی کا وظیفہ بتا دوں یا پھر ایسا وظیفہ بتا دوں کہ جلدی شادی ہو جائے۔ جلدی شادی ہو جائے جس سے۔ اچھا، شادی جلدی ہو جائے تو لیجئے ایسا عمل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ بھائی جو کنوارے ہیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے یا رشتے آتے تو بات نہیں بنتی، تو لیجئے آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش بھی ہوئی، اگر آپ کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ بھی ہوئی، تو آپ کی بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی، آپ کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور نیک صالح رشتہ ملے گا۔ عمل آپ نے صرف یہ کرنا ہے، نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے والتین والزیتون، یہ سورت مکمل آپ 60 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ انٹرویو دینے جاتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو دینے جاتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی، تو انٹرویو دینے جائیں اور کامیابی مل جائے، اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو یا روحانی علاج ہو تو آپ بتائیں۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، تیاری کر کے جائیے گا بھائی۔ جی۔ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو پتہ تو ہوتا ہے کہ کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے، ایک اندازہ ہوتا ہے، تو ان سوالات کی بھی تیاری کر کے جائیں۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں نا، کسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھ لیا جائے، کون سے سوالات آ جائیں، کیا بات مجھ سے پوچھ لی جائے، کس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا جائے، پتہ نہیں ہوتا کچھ، بس غالب گمان اندازے یہ ہوتے ہیں۔ مگر ایک وہ امتحان بھی ہے ناظرین کہ جب قبر میں جائیں گے نا تو اس وقت بھی سوالات کیے جائیں گے، لیکن وہ سوالات ہمیں پہلے سے بتا دیے گئے کہ بھئی آپ سے یہ سوالات کیے جائیں گے، تو ان سوالات کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ قیامت کے دن بھی سوالات کیے جائیں گے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، عمر کس کام میں صرف کی، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ سوالات قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ یہ سوالات پہلے سے بتا دیے گئے، اس کی ہم نے کتنی تیاری کی، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ قبر و آخرت کے بارے میں، قیامت کے امتحانات کے بارے میں، قبر کے سوالات کے جوابات کے بارے میں تیاری کا ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی، قبر و آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہمارا ذہن بنتا چلے گا۔ تو آئیے لیجئے انٹرویو میں کامیابی کا روحانی علاج۔ جب بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، اچھا یہ انٹرویو کا جو روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں نا حسن بھائی، یہ جائز ملازمت کے لیے، نہ کہ کوئی حرام کام کے لیے یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے تو اب اسے یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو جائز نوکری، جائز ملازمت کے لیے، جائز کام کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے آپ یہ عمل کر کے جائیے گا، یہ صرف پڑھ لیجئے گا، یہ دعا پڑھ کے جائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ اچھا یہ پڑھ لیا۔ اب پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ پروموشن میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں،
اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جلد ترقی مل جائے. یا سمیع 100 مرتبہ پڑھا کریں اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، مگر یاد رہے کہ دوران عمل آپ نے کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی ہے. ماشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ گھر سیل کرنا ہے، بیچنا ہے لیکن بک نہیں پا رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا، گھر کے حوالے سے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ کا فلیٹ ہے، آپ کی دکان ہے، مکان ہے، گودام ہے، آپ کی گاڑی ہے، جی موبائل فون ہے آپ کا، صحیح ہے، اور دیگر جو بھی آپ کی چیزیں آپ بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بک پا رہی، کوئی خریدار نہیں ہے یا خریدار پیسے مل نہیں، جائیں اس حوالے ہاں، دونوں اس عمل کے دونوں ہی فائدے ہیں حسن بھائی، ماشاءاللہ. کہ ایک تو بک بھی جائے گی اور اچھے داموں ماشاءاللہ فروخت ہوگی. دیکھو اب آپ نے گھر کے حوالے سے پوچھا تو سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80، نوٹ کیجئے گا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں. اب گھر پہ دم کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کے گھر کا جو مین گیٹ ہے، فرنٹ سائڈ ہے، تو آپ یہ آیت پڑھ کر آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر بک جائے گا. گاڑی ہے تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر گاڑی پہ دم کر دیں. کسی اور چیز کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے سامان کو بیچنا چاہ رہے ہیں، یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پہ دم کر دیں، آپ کا سامان ماشاءاللہ بک جائے گا. ماشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ سورہ 3 کا جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے، تو اگر اس کو پڑھنے میں گیپ آ جائے 1-2 دن کا کسی بیماری کی وجہ سے، تو کیا پھر دوبارہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا؟ اس عمل کو جو سورہ والتین والزیتون، دیکھیں اگر تو اسلامی بہنیں اس وظیفے کو پڑھ رہی ہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں پھر یہ وظیفہ نہ کیا جائے. جو ایام باقی رہ گئے، مثال کے طور پر 20 دن پڑھا تھا اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب بقیہ 20 دن کی جو تعداد ہے وہ آپ بعد میں پوری کر لیں، یعنی جو دن رہ گئے بعد میں وہ پوری کر سکتے ہیں. جوڑوں میں درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا؟ یا غنیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ پڑھا کریں. ماشاءاللہ. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوا کریں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. دعائیں قبول ہونے کا روحانی علاج، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں تو اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں جو بھی دعا کروں گا، جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ پاک قبول فرمائے گا. ایک تو اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور دعا کے اول و آخر درود پاک یہ پڑھنا چاہیے. دعا روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ دعا کے اول و آخر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے. درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ قبولیت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. یہاں پر ناظرین کو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ایک ماشاءاللہ کافی تعداد ہے جو کمنٹس کر رہے ہیں، اور بلا مبالغہ سینکڑوں کے حساب سے ناظرین یہ جو لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے، اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میں کمنٹس کی تعداد چلی جاتی ہو، تو سب کے ہی جوابات دینا تھوڑا مشکل بھی ہے. کہ جن کے جوابات نہیں دیے گئے اس پیج پر، ان آپ کے جو کمنٹس آ چکے ہیں نا یا آئیں گے، تو اس پیج پر انشاءاللہ عز و جل میسیجز کرنے والوں کی، کمنٹس کرنے والوں کو انشاءاللہ عز و جل فردن سب کو رپلائی دیا جائے گا. اگر تو آپ نے استخارے کے حوالے سے میسج کر چکے ہیں یا کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخاروں کے جوابات بھی اس سلسلے کے بعد آپ کو مل جائیں گے، رپلائی آپ کو مل جائے گا. جنہوں نے روحانی علاج معلوم کیے، جن کو بیان کر دیے گئے، اور جن کو نہیں کیے گئے، ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف، اوراد عطاریہ، روحانی علاج آپ کے بیان کر دیے جائیں گے. ایک نمبر بھی میں عرض کر دیتا ہوں سلسلے کے آخر میں، 0213485711 12 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس جاری رہتی ہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، شعبہ روحانی علاج کی ہے، آن لائن سروس استخارے کی. آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ کال کر کے استخارے آپ
کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ہاتھوں ہاتھ جوابات دے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہاں ناظرین ہمارے اس پیج کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیے گا، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل یوٹیوب چینل روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو، نئے آنے والے روحانی علاج جس کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں گے۔ اور اس پیج کو بھی آپ دوسروں کو ترغیب بھی دلائیے، اور ہماری ان ویڈیو کو، ان سلسلوں کو بھی آپ لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا شیئر کرنا ہی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر کی نعمت عطا فرما، جو بچھڑے ہیں انہیں آپس میں ملا دے، جو روٹھے ہیں آپس میں منا دے۔ یا اللہ پاک جن جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک 11ویں والے آقا حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ سب کی بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، لڑائی جھگڑے دور فرما دے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں دور فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان بیچارے ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ پاک تو شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، آصف، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ